ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں پر بے شمار احسانات فرمائے، اور ان تمام احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے دین اسلام کی توفیق عنایت فرمائی، اور پھر اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کے لیے قولی اور عملی دونوں اعتبار سے بطور نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، نوازشوں اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات، اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انشاءاللہ العزیز منہج سلف پر سلسلہ وار خطبات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی پہلی کڑی کے طور پر پچھلے خطبہ جمعہ میں منہج کی اہمیت واضح کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کی دوسری کڑی بیان کی جائے گی، لیکن دوسری کڑی شروع کرنے سے پہلے میں بڑے مختصر انداز میں منہج کا معنی اور اس کی اہمیت کو ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ منہج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سیدھا اور واضح راستہ، اور جب ہم اسلامی اصطلاح میں منہج کی بات کرتے ہیں تو منہج سے مراد ہوتا ہے وہ میتھڈ، وہ اصول، وہ قاعدہ، وہ نظریہ جس کی روشنی میں قرآن و سنت کو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سمجھا، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ منہج کی اہمیت پر مفصل گفتگو کی جا چکی ہے۔ میں اس تعلق سے ایک مختصر سی بات اور آپ کے سامنے عرض کروں۔ منہج کی حیثیت منزل کے راستے کی ہے۔ منہج کا معنی ہی ہوتا ہے واضح راستہ۔ جس طرح منزل تک پہنچنے کی خواہش اور طلب، اور اس خواہش کے لیے کی جانے والی محنت اور جد و جہد منزل تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ منزل تک پہنچانے والے صحیح راستے کا بھی انتخاب کیا جائے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی منزل تو جانتا ہو، منزل تک پہنچنے کی طلب بھی رکھتا ہو، لیکن اس منزل تک پہنچانے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب نہ کرے تو اس کی کوشش، اس کی طلب، اس کی دوڑ بھاگ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی کوششیں اس کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوگی اور اسے قطعاً منزل تک نہیں پہنچا سکیں گی۔ بلکہ جس طرح سے صحیح منزل کا انتخاب ضروری ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے طلب کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل محنت اور کوشش کا پایا جانا ضروری ہے، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ خوب اچھی طریقے سے پوری محنت کے ساتھ، پورے لگن اور طلب کے ساتھ اس منزل تک پہنچانے والے صحیح راستے کا بھی انتخاب کیا جائے۔ ایسے ہی اسلام میں منہج کی اہمیت ہے۔ ہماری اور آپ کی اصلی منزل جنت ہے،
اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. ہر مسلمان اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے طلب رکھتا ہے، اس کے لیے بہت سے اعمال انجام دیتا ہے، بہت سی جد و جہد کرتا ہے. لیکن کیا اس کی یہ جد و جہد، کیا اس کی یہ کوشش منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہے؟ یقیناً نہیں ہے، جب تک کہ اس منزل تک پہنچانے کے لیے صحیح راستے کا بھی انتخاب نہ کیا جائے. یہی منہج کی اہمیت ہے. یہ منہج ہی وہ راستہ ہے جسے اختیار کر کے، جس پر چل کے ایک آدمی اپنے منزل مقصود یعنی جنت کو حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور آپ اتباع کیجئے، آپ پیروی کیجئے، اقتداء کیجئے، چلیے ان لوگوں کے راستے پر جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے، جو میری اتباع اور فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے صرف منزل تک پہنچنے کی خبر نہیں دی ہے یا منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس آیت کریمہ میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ منزل کی طرف پہنچنے کے لیے اس خاص راستے کو اختیار کیجئے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کا راستہ اختیار کیجئے جن لوگوں نے میری طرف رجوع کیا ہے، میرے احکام پر عمل کیا ہے، توبہ استغفار کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے راستے کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے، اور اسی کا دوسرا نام منہج ہے. لہٰذا جب تک منہج درست نہیں ہوگا، جب تک راستے کا انتخاب صحیح نہیں ہوگا، تب تک منزل مقصود قطعاً حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کا ہر انسان، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جنت کو پانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے یہاں جنت کو جو بھی نام ہو، لیکن جنت اس کا منزل مقصود ہے، اسے پانا چاہتا ہے. اور مسلمان تو جنت کو پانے کے لیے جنت کے نام سے خواہش کر رہا ہوتا ہے، نام بھی وہ جنت ہی رکھتا ہے، اور اس کو پانے کے لیے بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی قربانی، بڑے اعمال انجام دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کوشش اور طلب کے باوجود صحیح معنوں میں منزل مقصود سے بہت دور ہیں، اور امت نے ان لوگوں کو گمراہ لوگوں میں قرار دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. امت نے ان 72 فرقوں کو گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے. کیا وہ گمراہ فرقے جن کے جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے، کیا وہ اپنی نسبت قرآن و حدیث کی طرف نہیں کرتے تھے؟ یہ مسلم فرقوں کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ مسلم فرقے 72 فرقے جن کے جہنم میں جانے کی بات بیان کی گئی، کیا یہ لوگ اپنی نسبت قرآن و حدیث کی طرف نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ انہی لوگوں میں محدث اور مفسر نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں. کیا یہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسلام کے بتلائے ہوئے احکام اور اعمال اور عقائد کو انجام نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں. یہ سارے مسلمان کتاب و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اس کے سمجھنے والے مفسرین اور محدثین تمام جماعتوں میں موجود ہیں، اور منزل کو پانے کی طلب بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بقول ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا وہ منہج ان لوگوں نے اختیار نہیں کیا جو منہج اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کا وہ وصول اور نظریہ نہیں اختیار کیا گیا جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا گیا جس راستے پر چلنے کی اللہ اس کے رسول نے ہم کو اور آپ کو دعوت دی ہے. لہذا صرف منزل مقصود تک پہنچنے کی طرف اور اس کا جذبہ اور قربانی، یا کتاب و سنت کی طرف نسبت کر لینا، یا اپنے اعتبار سے قرآن و حدیث کی تفسیر کر لینا، یہ قطعاً منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے. بلکہ جس طرح یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح اس سے بہت پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ منہج، وہ فکر اور اصول و قاعدہ اختیار کیا جائے جس کی دعوت اللہ اس کے رسول نے دی ہے. اس منہج کے بغیر قطعاً آدمی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کی ضرورت، منہج کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اس لیے بھی کیونکہ آج
اسلام کے نام پر جو فرقے جو مسلک بنے ہوئے تھے ان کی دعوتیں پہلے کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت عام ہو چکی ہیں۔ ایک آدمی بغیر یہ جانے ہوئے کہ کون سا آدمی ہے، اس کا فکر و نظریہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، آدمی یوٹیوب کھولتا ہے، واٹس ایپ دیکھتا ہے، فیس بک دیکھتا ہے، وہ تقریریں سنتا ہے، وہ سنتا ہے کہ آدمی اپنی نسبت قرآن و حدیث کی طرف کرنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بیان کرنے والا آدمی تو قرآن و حدیث کے حوالے دے رہا ہے، اس کے نمبرات بیان کر رہا ہے کتاب و سنت کے حوالوں کو سن کر کے، اس کے حوالوں کے نمبرات کو سن کر کے، کتاب و سنت کی نسبت کو سن کر کے، یا بعض دفعہ اپنا نام آدمی اہل الحدیث رکھتا ہے، بعض دفعہ آدمی رفع الیدین آمین بھی کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی جب کتاب و سنت کی طرف نسبت کرنے والا آدمی ہے، قرآن و حدیث کے حوالے دینے والا آدمی ہے، اس کے نمبرات بیان کرنے والا آدمی ہے، رفع الیدین آمین بھی کرتا ہے، حدیث بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، اہل السنہ والجماعہ بھی اپنے آپ کو داخل کر رہا ہے، تو یقیناً اس کی بات درست ہوگی۔ یہ سوچ کر کے ہم اور آپ ہر آئرے غیرے کی بغیر اس کے منہج و فکر کو سمجھے ہوئے اس کی تقریر کو سنتے ہیں اور اس کے حوالوں سے ان کی ظاہری باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کتاب و سنت کے فالوور اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کی طرف نسبت اپنی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان ساری نسبتوں اور ظاہری اعمال کے باوجود وہ اپنے منہج اور اپنے فکر کے اعتبار سے کتاب و سنت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے کے مقابلے میں آج منہج کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، خاص طور سے جماعت اہل حدیث کے لیے منہج کا سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ جب ایک بنیادی بات، جب اسلام کے دشمنوں نے یہ دیکھا، یہودیوں عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب انہوں نے دیکھا کہ میدانوں میں مسلمانوں پر فتح نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، تو انہوں نے انسانوں کے، مسلمانوں کے فکر اور نظریے پر حاوی ہونے اور اس طریقے سے ان پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ ابن سبا نے، جو یہودی تھا، اس نے اسلام کا چولا پہنا اور اسلام کو زبردست طریقے سے اندر سے کھوکھلا کرنے، فکر و نظر کے اعتبار سے اس کو خراب و برباد کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی ایسے دشمنان اسلام موجود ہیں جنہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں اور خاص کر جماعت اہل حدیث کے افکار اور نظریات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اہل حدیثیت کا چولا پہنا، کتاب و سنت کا دعویٰ کیا، قرآن و سنت کے حوالے بیان کرنا شروع کر دیا، اور ان حوالوں اور نمبرات کے ذریعہ، کتاب و سنت کی طرف نسبت کے ذریعہ اسلام کو اور جماعت اہل حدیث کی فکر کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج جماعت اہل حدیث کے اندر ایسے بہت سے باطل افکار اور نظریات کے لوگ موجود ہیں جو بظاہر رفع الیدین کر رہے ہیں، آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے اہل حدیث ہیں اور ان کے افکار اور نظریات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں آدمی رفع الیدین کرتا ہے، آمین بولتا ہے، اپنے آپ کو زندگی بھر اہل حدیث کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت میں وہ منہج سلف سے، کتاب و سنت سے، اہل حدیثیت سے، جماعت اہل حدیث سے بہت دور ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں منہج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں اسی منہج کی اہمیت کو واضح کیا تھا۔ آج انشاءاللہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ کس کا منہج ضروری ہے، کس کا منہج اختیار کیا جائے، کون سا راستہ، کس کا راستہ اختیار کیا جائے، منزل تک پہنچنے کے لیے کس کے اصول، کس کے قواعد، کس کے افکار، کس کے نظریات کو اختیار کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، منزل تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کے راستے کی پیروی کیجئے جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ میری طرف رجوع کرنے والے کون ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس لیے صحابہ اکرام کے راستے کی اتباع کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سبیل من اناب الیہ کہہ کر کے صحابہ اکرام کے راستے کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کون ہیں؟ انہی کو ہم لوگ اپنی زبان میں یا محدثین کی اصطلاح میں سلف کہتے ہیں۔ سلف عربی زبان کا لفظ ہے لام کے زبر کے ساتھ۔ سلف کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، غلط ہے، اس کا معنی بدل جایا کرتا ہے۔ لفظ سلف ہے، سلف کا معنی گزرے ہوئے لوگ، اچھے ہوں یا برے ہوں، جو لوگ دنیا سے گزر گئے وہ سب سلف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کے تعلق سے جو دعا ہم کو سکھلائی ہے، اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی بیان فرمائے ہیں انتم سلفنا ونحن بالاثر،
اے قبرستان میں سوئے ہوئے لوگوں، تم سب لوگ ہمارے سلف ہو اور ہم تمہارے بعد آنے والے لوگ ہیں، یعنی تم لوگ ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے دنیا سے چل کر کے تمہارے پیچھے آئیں گے اس قبرستان میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے گزرنے والے لوگوں کے لیے سلف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر یہی گزرے ہوئے لوگ نیک ہیں تو انہی کو ہم صالح کہتے ہیں، اور ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سلف صالحین، نیک گزرے ہوئے لوگ، اور انہی لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے سلف کے اتباع کرنے والے لوگوں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ تو منہج کس کا اختیار کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں بات واضح کر دی، صحابہ اکرام کا منہج اختیار کرنا ہے، اور صحابہ اکرام ہی کا دوسرا نام سلف ہے، اور ان کی اتباع کرنے والے لوگوں کا نام سلفی ہے۔ وہ دوسرے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو آدمی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچنا چاہتا ہے، ہماری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تمام قسم کی ضروری چیزوں کے ساتھ ساتھ منہج سلف یعنی صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے لوگوں کے راستے کی پیروی کرے، یعنی انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے جو اصول، جو افکار، جو نظریات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں، انہی افکار اور نظریات کی روشنی میں، انہی قواعد و اصول کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی جانب سے کوئی اصول وضع نہ کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن صرف منہج سلف کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہو گئے، سخت گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ دیکھیے اہل تصوف کو دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ اسی ایک آیت کریمہ کے مفہوم کو لے کر کے تصوف والے کہتے ہیں کہ تصوف کے جو معتقدین ہیں وہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اسی وسیلے کی آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کے وہ قبروں سے، مزاروں سے اور فرضی اولیاء سے، فرضی صالحین سے، دنیا سے رخصت ہو جانے والے مردوں سے، تمام لوگوں سے وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں لیا تھا، دلیل لیا تھا، وابتغوا الیہ الوسیلہ دلیل ہے۔ گمراہ اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کا اصول نہیں لیا، منہج نہیں لیا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم تھا کہ قبروں سے، مزاروں سے، اولیاء سے، مردہ حضرات سے وسیلہ اختیار کیا جائے، تو کیا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا مفہوم صحابہ کرام کو نہیں بتلایا؟ صحابہ کرام نے تابعین اور تبع تابعین کو نہیں بتلایا؟ اور اگر بتلایا تو پھر صحابہ کرام نے اس دین کو، اس تعریف کو، اس توضیح کو واضح کیوں نہیں کیا، بیان کیوں نہیں کیا؟ جو بات آج تک امت نے نہیں سمجھا، 1400 سال تک ہمارے سلف صالحین جس آیت کریمہ کا جو مفہوم نہیں سمجھتے ہیں، کیا آج کا آدمی اس کو سمجھ کر کے سمجھتا ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی کئی ایسی آیات ہیں اور کئی ایسے حکام ہیں جن میں بظاہر کتاب و سنت کا سہارا لیا جاتا ہے، دلیلیں لی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان دلیلوں کو سمجھنے میں سلف صالحین کے منہج کو نہیں اختیار کیا جاتا ہے، ان کے اصول و نظریے کو نہیں اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے آدمی کتاب و سنت سے دلیل لینے کے باوجود بھی سخت گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے منہج سلف کو سمجھنا اور منہج سلف پر کتاب و سنت کے مفہوم کو جاننا، یہ دونوں چیزیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن کریم کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ جو بھی ایمان نہیں لائے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اپنا عقیدہ بنائیں، اپنا فکر اور نظریہ بنائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے صحابہ اکرام جس طرح آپ لوگ ایمان لائے ہو، جس فکر اور جس نظریے پر آپ ایمان لائے ہو، جس طرح سے آپ لوگوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، اگر اسی طرح ایمان لے آئے اور اسی منہج کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے لگے، فقط تدعو، تو یہ ہدایت یافتہ ہو گئی۔ گویا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے صرف ایمان اور عقیدہ کافی نہیں ہے، صرف منہج و فکر بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ فکر اور نظریہ اور کتاب و سنت کو سمجھنے کا اصول و قاعدہ سلف کے منہج کے مطابق ہو۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح آپ لوگ ایمان لائے ہیں، اگر اسی طرح ایمان لائیں گے
فقد اهتدوا، تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس وصول سے، اس طرز ایمان سے ہٹ کر کے دوسرا کوئی راستہ اختیار کرنے لگیں، دوسرے انداز میں ایمان لانے لگیں، دوسرے طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھنے لگیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلے گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے، وہ السمیع العلیم، اور اللہ رب العالمین تمام باتوں کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہدایت کے لیے صرف ایمان کو کافی قرار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ واضح کر دیا ہے کہ ہدایت کو پانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری آیت کریمہ دیکھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، اور دین کے معاملے میں پہل کرنے والے، سبقت کر جانے والے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ہجرت کر کے آنے والے لوگوں میں سے اور ان مہاجرین کی مدد کرنے والے لوگوں میں سے، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ دین کی طرف سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو مہاجر بھی نہیں ہیں، انصاری بھی نہیں ہیں، لیکن صحیح طریقے سے ان مہاجرین اور انصار کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ تین قسم کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، مہاجرین یہ بھی صحابی ہیں، انصار یہ بھی صحابی ہیں، ان دونوں کو ایک کیٹیگری میں اللہ رب العالمین نے رکھا، یہ سابقون الاولون ہیں، اور ان کے بعد جو لوگ انہی کے طرز پر ایمان لائیں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم کی پیروی کریں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کے لیے اور اپنی جنت کو پانے کے لیے صرف ایمان کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا جو لوگ ان صحابہ کرام کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والے ہیں، ان کے منہج، ان کے اصول، ان کے نظریے کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا اور اپنی رضامندی کا پیمانہ ظاہر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کے، یعنی صحابہ کرام کے نقش قدم کی، مہاجرین اور انصار کے نقش قدم کی پیروی سے ہٹ کر کے دوسرے انداز میں کتاب و سنت کی پیروی کر رہے ہوں، نسبت تو قرآن و سنت کی طرف ہوگی، ایمان اور عقیدت و بظاہر پایا جا رہا ہوگا، فکر اور نظریہ تو کتاب و سنت کی طرف منسوب ہوگا، لیکن حقیقتاً نہ تو اللہ رب العالمین کی رضامندی پانے والے لوگ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ دو شرطیں ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، سورہ نساء آیت نمبر 15، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لے گا، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود قرآن و سنت کی باتیں اس کے سامنے واضح طریقے سے آ چکی ہیں، اب بھی اسے چھوڑ کر کے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ وہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے، مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس طرف وہ مڑ گیا ہے ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جو آدمی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے گا، اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن کیا صرف اتنی بات بیان کی گئی؟ یہ سچ ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے تو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف اسی ایک بات کا تذکرہ نہیں فرمایا،
बल्कि आगे फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन के रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पर चल पड़ेगा तो हम उसको जहन्नम में डाल देंगे। मालूम यह हुआ कि जहन्नम में दाखिले से बचने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचने के लिए जिस तरह यह जरूरी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हटकर दूसरी चीजों की इत्तबा न की जाए, ऐसे यह भी जरूरी है कि मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते पर चल करके अपने मंजिल को पाने की कोशिश न की जाए। ये मोमिनीन कौन है? जाहिर सी बात है, जिस वक्त ये आयत नाजिल हो रही थी उस वक्त मोमिनीन सिर्फ सहाबा इकराम थे, इसलिए मोमिनीन में सबसे पहले सहाबा इकराम मुराद हैं और उसके बाद वो सारे लोग मोमिनीन में दाखिल हैं जो सहाबा इकराम की सही मानों में अच्छे अंदाज में पैरवी करने वाले लोग हैं। ये तमाम आयत चीख चीख कर ये बतला रही हैं कि जो आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है उसके लिए जिस तरह किताबों और सुन्नत पर अमल करना जरूरी है, अल्लाह उसके रसूल के हकाम पर अमल करना जरूरी है, ऐसे ही इससे बहुत पहले ये जरूरी है कि किताब और सुन्नत को समझने के लिए, किताब और सुन्नत के मफहूम और मानी को अपने दिल में बिठाने के लिए और उस तरह अमल करने के लिए, उसके मुताबिक अकीदा बनाने के लिए उस रास्ते को अख्तियार किया जाए जिसे हम मनहज सलफ से ताबीर करते हैं। मनहज सलफ को अख्तियार किए बगैर अगर कोई आदमी खुद से अपनी अक्ल के जरिया या अक्सरियत के जरिया या अपने अफकार और नजरियात के जरिया किसी एक रास्ते का इंतखाब करता है और वो उसके जरिए किताब और सुन्नत को समझने की कोशिश करता है तो निस्बत तो कुरान और सुन्नत की तरफ हो सकती है, लेकिन मनहज सलफ से हटने की वजह से वासलन किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं होगा और उस मोमिनीन के रास्ते से हटने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक करार पाएगा। इसीलिए आप देखिए मुहद्दिसीन ने बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में सलफ के मजहब की पैरवी की दावत दी है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह जो मुत्तफक अलैह तरीके से एक इमाम अहलुस सुन्नह में से हैं, वो कहते हैं वसूलुस सुन्नत इंदना, हमारे नजदीक सुन्नत को समझने का बुनियादी वसूल क्या है, हदीस को समझने का बुनियादी वसूल क्या है? कहते हैं तमस्सुक बिमा कान अलैहि अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब और सुन्नत को समझने के लिए जिस मनहज पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे उसी को मजबूती के साथ पकड़ लिया जाए। किताब और सुन्नत को समझने का यह पहला वसूल है कि सहाबा किराम के मनहज को मजबूती के साथ पकड़ लिया जाए, वल इक्तिदाउ बिहिम, और उसी की इक्तिदा की जाए, उसी मनहज की इक्तिदा की जाए, व तर्कुल बिदई, और तमाम किस्म की नौ ईजाद चीजों से परहेज किया जाए, जो चीजें बाद में ईजाद कर ली गई, जो बिदातें हैं उनसे परहेज किया जाए। ये बुनियादी चीज है, वसूल सुन्ना में से है। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह कहते हैं इस्बिर नफ्सका अला सुन्ना वक़िफ हैसु वक़फ़ल कौम, अपने आप को सुन्नत पर मजबूती के साथ कायम रखिए और सलफ जहां ठहर गए बस वहीं ठहर जाइए, जो किया सो कीजिए, जो अफकार थे वो अफकार अख्तियार कीजिए, जो अकायद थे वो अकायद अख्तियार कीजिए, जिससे खामोशी अख्तियार के उससे खामोशी अख्तियार कीजिए। वक़िफ हैसु वक़फ़ल कौम, जहां वो लोग ठहर गए आप भी वहीं ठहर जाइए। वक़ुल बिमा क़ालू, जो उन्होंने कहा वही आप भी कहिए, जायद बोलने की जरूरत नहीं है। वकुफ़ अम्मा कुफ़ू, और जिन चीजों से वो लोग रुके रहे उन्हीं चीजों से आप भी रुके रहिए। वसलुक सबील सलफ़क सालिह, और अपने सलफ़े सालिहीन के रास्ते की इत्तबा कीजिए। फ़इन्नहु यसाअका मा वसाअहुम, इसलिए कि आपके लिए भी उनकी इत्तबा काफी हो जाएगी जिस तरह से दूसरे लोगों के लिए उनकी इत्तबा काफी थी। इसी तरह एक मशहूर इमाम गुजरे हैं, मैं उनका कई अइम्मा के इस तरह के अक़वाल हैं, मैं एक आखिरी बात जिक्र करता हूं। इमाम अब्दुल्लाह बिन दाऊद रहमहुल्लाह वो कहते हैं वल्लाही सलफ की इत्तबा हमारे उलमा और मुहद्दिसीन के नजदीक कितना जरूरी होता था और किस तरह सलफ के दामन से अपने आप को मुहद्दिसीन मजबूती के साथ बांधे रखते थे, उसकी मिसाल के लिए मैं जुमला आपके सामने बयान कर रहा हूं। इमाम अब्दुल्लाह बिन दाऊद रहमहुल्लाह कहते हैं वल्लाही लो बलगना, अल्लाह की कसम अगर हमको सलफ़े सालिहीन के बारे में ये मालूम हो जाए अन्नल कौमा लम यज़ीदू फिल वज़ूई अला गस्ल अज़फ़ारिहिम, कि हमारे असलाफ ने वजू करते हुए सिर्फ अपने नाखून धुले थे, बस न कुल्ली किया, न नाक में पानी डाला, न मुंह धुला, न हाथ धुला, न सर का मसा किया, न पैर, कुछ नहीं किया। अगर हमें सही सनद से सलफ़े सालिहीन के बारे में ये मालूम हो जाए कि उन्होंने वजू करते हुए सिर्फ अपने नाखून धुले थे, सिर्फ नाखून, अगर सलफ़े सालिहीन से बात मालूम हो जाए कि उन्होंने सिर्फ नाखून धुले थे, लमा अज़िदना अलैहि, तो हम वजू करते हुए नाखून से ज्यादा कुछ भी नहीं धुलेंगे। कुरान को देखिए आप क्या करें, कुरान कह रहा वजू का, जब नमाज पढ़ने का इरादा हो तो आप वजू कीजिए और वजू के लिए चेहरे का,
पैर का, हाथ का, सर का कुरान ने जिक्र किया है। कुरान कह रहा है वजू करते हुए इन सारी चीजों को धुलिए। और सलाफ क्या करें, इस आयत करीमा के होने के बावजूद अगर हमें सलफ़े सालिहीन के बारे में सही सनद से बात मालूम हो जाए, हमें सहाबे इकराम के बारे में, ताबईन के बारे में, तबा ताबईन के बारे में ये बात मालूम हो जाए कि उन्होंने वजू करते हुए सिर्फ नाखून धुला था, तो हम कुरान करीम की इस आयत करीमा को छोड़ देंगे, सिर्फ नाखून धुलेंगे। कुरान करीम की इस आयत करीमा को छोड़ देंगे, सिर्फ नाखून धुलेंगे, इसलिए कि कुरान करीम का वो मफहूम जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मफहूम बतलाया ही नहीं है। अगर सहाबे इकराम वजू करते हुए हाथ पैर नहीं धुल रहे हैं, सर का मसा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वजू की आयत करीमा का वो मफहूम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया जो आज हम समझ रहे हैं। इसलिए सलफ़े सालिहीन ने किताब और सुन्नत से जो समझा, उसका जिस तरह से माना और मफहूम लिया और उसको समझने के लिए जो वसूल कवायद बनाए हैं, वही सलफ़े सालिहीन का मनहज है। किताब और सुन्नत को समझने के लिए, मंजिल मकसूद को पाने के लिए ये जरूरी है कि किताब और सुन्नत की तरफ निस्बत करने के बावजूद हम मनहज सलफ को अख्तियार करें। हमारे लोग बड़े भोले हो जाते हैं, इन मामलात में बड़े भोले होते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी आदमी, आलिम या गैर आलिम, अगर अपनी चिकनी चौपड़ी बातें किताब और सुन्नत की तरफ निस्बत या हवाले या इस तरह की बातें करता है, या बाद दफा यूं कहता है कि मैं वो बात बता रहा हूं जो आज तक किसी ने समझा ही नहीं, इस तरह की के दावों और इस तरह की बातों को सुन करके बाज दफा हमारे लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि ये बातें तो किताब और सुन्नत की हैं, हवाले तो किताब और सुन्नत के हैं। लोग नंबरात चेक करके समझते हैं कि हम किताब और सुन्नत की इत्तिबा कर रहे हैं। कुरान खोल लीजिए, अपनी आंखों से देखिए कि कुरान ये फरमा रहा है, लेकिन अगर कुरान के उस फरमान का सहाबा इकराम ने वो मफहूम नहीं समझा है जो लोग आज बयान कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम गुमराही पर हैं। इसलिए हमको चाहिए कि सलफ़े सालिहीन के मनहज को मजबूती के साथ पकड़े रहें और उन तमाम लोगों से अपनी जमात को क्लीन और साफ करने की कोशिश करें जो अपनी निस्बत तो किताब और सुन्नत की तरफ करते हैं मगर मनहज के दबाव से गुमराही में मुब्तला है। हम उनको टटोलें, उनको समझें, उनसे दूरी अख्तियार करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें मनहज सलफ की अहमियत को समझने और हर हाल में किताब और सुन्नत की इत्तिबा के लिए मनहज सलफ की पैरवी करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।